أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. اس باب میں امام بخاری نے یتیموں کی مال کی حرمت کو واضح کیا ہے. کہا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس آیت کی تشریح میں امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات، بچو 7 ایسے گناہوں سے جو ہلاک کرنے والے ہیں. تو 7 گناہ ہلاک کرنے والے ہیں، ان سے بچو. قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول، وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: الشرک باللہ، سب سے پہلا اور سب سے بڑا جرم شرک باللہ ہے. شرک باللہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی جرم نہیں، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا. کہ کہا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اتنا ہی نہیں کہ شرک جیسے جرم کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ شرک کی وجہ سے انسان جو بھی نیک عمل کرے وہ بھی قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا: لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کا سارا عمل برباد ہو جائے گا اور آپ گھاٹے میں رہنے والوں میں سے ہوں گے. تو شرک ایسا جرم ہے کہ اس کی معافی نہیں، بلکہ وہ سارے نیکیوں پر پانی پھیر دینے والا ہے. دوسرے مرتبہ میں کہا، دوسری بات بتائی، السحر، جادو حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے امتحان کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا جادو سکھانے کے لیے، مگر بطور امتحان تھا. چنانچہ 2 فرشتے کہتے تھے: وما يعلمان، قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے: وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. کہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو مگر یہ واضح کر دیتے کہ ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر مت کرو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو سیکھنا یہ کفر ہے. جادو سیکھنا یہ کفر ہے. جادو سے کیا نقصان پہنچایا جاتا ہے؟ کہا: انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے ہیں ایسی باتیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کر دے، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دے، ان کے درمیان لڑائی پیدا کر دے. یفرقون بین المرء وزوجہ. کیا جادو بتاتے خود مؤثر ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو؟ نہیں، اللہ کا حکم ہو تو ہی جادو اثر کرے گا، ورنہ نہیں. چنانچہ ہر شخص پر جادو اثر نہیں کرتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. کہ کہا
इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही व मा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जादू से मगर अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह की इजाज़त, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तभी जादू नुकसान करेगा, वरना नहीं करेगा। तो जादू सबब में से, असबाब में से हैं। जैसे अल्लाह ताला ने बहुत सारे उमूर को सबब के साथ जोड़ रखा है, वैसे ही जादू के साथ नुकसान को जोड़ रखा है, मगर ये अल्लाह की मर्ज़ी से ही होगा। तो जादू सीखना हराम, जादू करना हराम, जादू सीखना कुफ्र का अमल है, फला यकफुर कहा गया। तो अच्छा, अगर किसी ने जादू कर दिया और जादू असर कर गया अल्लाह के हुक्म से, तो फिर उसको कैसे दूर किया जाए? क्या जादू को दूर करने के लिए जादूगर का सहारा लिया जाए जो कि हराम काम करता है? नहीं, कि जादू हराम है, जादूगर का सहारा नहीं लिया जाएगा। जादू से, जादू करने वालों से सहारा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो तो हराम कर रहा है। तो जादू को दूर करने के लिए बाद आयतें और अहादीस हैं जिनकी तिलावत जादू के असर को ख़त्म कर देगी इंशाअल्लाह। उन्हीं में से आयतुल कुर्सी की तिलावत है। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, सोते वक्त ख़ासकर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए कि शैतान, आयतुल कुर्सी पढ़ने की वजह से शैतान करीब नहीं होता। अल्लाह ताला की जानिब से फ़रिश्ते मुतय्यन होते हैं हिफाजत के लिए, और उसको शैतान करीब नहीं होता। सुबह तक ये दुआ काम करती है। तो सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ा करें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यज़ल अलैहि मिनल्लाहि हाफिज़, कि अगर आयतुल कुर्सी पढ़ कर सुने तो अल्लाह की जानिब से मुहाफिज़ मुतय्यन हो जाता है। वला यक़रबुहु शैतानुन, और शैतान भी करीब नहीं हो पाता सुबह तक। उसी तरीके से औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक़, ये 3 मरतबा पढ़कर दम करना चाहिए। उन्हीं दुआओं में से एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा रब्बन्नास अज़हिबिल बास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा, कि अल्लाह तू सारे लोगों का मालिक है, तू अज़हिबिल बास, नुकसान को दूर फरमा, तू शिफ़ा अता फरमा, कि शिफ़ा तेरी ही जानिब से हुआ करती है। तो ऐसी शिफ़ा अता फरमा जो मरज़ को बाकी ना रहने दे। ये है, इसको पढ़ना चाहिए, दम करना चाहिए। उसी तरीके से जादू जिस पर किया गया हो उसका रुक़िया यूँ किया जाना चाहिए, बिस्मिल्लाह अर्क़ीक मिन कुल्li शैइन यूज़ीक व मिन शर्रि नफ्सिन औ मिन शर्रि कुल्li नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीक बिस्मिल्लाह अर्क़ीक। तो ये 3 मरतबा ये दुआ पढ़ करके दम करना चाहिए। तो ये सब जादू से बचने और उससे हिफाजत करने की, और जिस पर जादू हो जाए जादू दूर करने की तरकीब बताई गई है। ये तो जादू का मामला रहा। उसके बाद कहा वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, 7 हलाक करने वाली चीज़ों में क़त्ल नफ्स, नाहक़ किसी नफ्स का कत्ल है। नाहक़ किसी नफ्स को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है, ये इस आयत से वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने कहा वमन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिस किसी ने किसी इंसान को नाहक़ कत्ल किया गोया उसने सारे इंसानों को कत्ल किया। तो इतना बड़ा जुर्म कि उसके बाद जो भी उसकी वजह से कत्ल करेगा वो उसके सर जाएगा। उसके बाद चौथी चीज़ बताई अकलुर रिबा, कि हलाक करने वाली चीज़ों में सूद खाना है। सूद खाना, खिलाना, सब पर लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदहु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला लानत भेजता है जो सूद खाता है, जो सूद खिलाता है, जो सूद लिखता है, इन सब पर, जो सूद में गवाही देता है, उन सब पर अल्लाह ताला लानत भेजता है। और कुरान करीम में सूद खाने वालों को वईद सुनाई गई, कहा अल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस, कि जो लोग सूद खाते हैं। सूद क्या है? सूद ये है कि मसलन 10 रुपया कर्ज़ दे और 12 रुपया वसूल करे, 15 रुपया वसूल करे, ये सूद है। तो कर्ज़ पर
زائد پیسہ وصول کرنا یہ سود کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ربا میں سے مالی لین دین میں بعض امور میں شریعت نے پابند بنا دیا ہے کہ لین دین اس انداز میں ہو ورنہ سود لازم آئے گا۔ جیسے کہ کہا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل یداً بید کہا گیا۔ الفاظ اسی کے قریب کے ہیں کہ سونے کا تبادلہ سونے سے، چاندی کا تبادلہ چاندی سے ہو، اسی طریقے سے کھجور کا تبادلہ کھجور سے، گیہوں کا تبادلہ گیہوں سے، جو کا تبادلہ جو سے، اور نمک کا تبادلہ نمک سے ہو، تو ان کا تبادلہ اس کے ہم جنس سے کرنا ہو تو بالکل برابر برابر کرنا ہے۔ اگر کمی اور زیادتی ہوئی تو یہاں سود لازم آئے گا، جو زیادہ لے گا وہ سود کھانے والا ہے۔ اسی پر قیاس کیا گیا۔ علماء نے سود کی حرمت کی علت کیا ہے، سود کی علت کیا ہے، اس میں اختلاف کیا ہے کہ سود کی علت جیسے حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک سود کی علت کسی ناپنے والی یا تول کر بیچی جانے والی چیز کے درمیان اس کے ہم جنس سے تبادلہ ہو۔ ہر وہ چیز جسے ناپ کر بیچا جائے، تول کر بیچا جائے، اس کا تبادلہ اسی کے ہم جنس سے ہو۔ جیسے گیہوں ہے، گیہوں کا تبادلہ گیہوں سے ہو تو اسی ہم جنس سے ہو، تو ایک طرف سے زائد اور ایک طرف سے کم ہو تو یہ سود کہلائے گا۔ سونے اور چاندی کو بھی ایسا ہی کہا گیا ہے جس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ تو حنابلہ کے نزدیک خواہ سونا اور چاندی ہو، حنابلہ اور حنفیہ دونوں کے نزدیک خواہ سونے اور چاندی کا معاملہ ہو، اس کو موزون سے تعبیر کیا گیا ہے کہ سونے اور چاندی کی بے وزن سے کی جاتی تھی، تو ہر وہ چیز جس کی بے وزن سے ہو، اور باقی چار چیزیں جو ہیں ان کی بے یعنی اس کی خرید و فروخت ناپ کر کے ہوا کرتی تھی، تو ہر وہ چیز جس کو ناپ کر یا تول کر بیچا جائے اس کی بے، اس کی خرید و فروخت اسی کے ہم جنس سے ہو، تبادلہ ہو، تو اس میں ایک جانب سے زیادہ اور ایک جانب سے کم ہو تو یہی سود کہلائے گا۔ تو علت سود کی علت کچھ لوگوں نے وزن ناپ کر بیچا جانا یا تول کر بیچا جانا۔ شافعیہ نے کہا نہیں، سونے اور چاندی میں سود کی حرمت کی علت یعنی جس کو اختیار کی علت ربا ثمنیت، کہ یہ چاندی اور سونا ایسا سامان ہے جس کے ذریعے سے لوگ سامان خریدتے ہیں، یہ ذریعہ تبادلہ ہے، تو ہر وہ شے جو ذریعہ تبادلہ بنے اس میں کمی اور زیادتی کے ساتھ بے کرنا یہ حرام ہے، یہ ربا ہے۔ جیسے کہ آج کل سونے اور چاندی کی جگہ روپیہ آ گیا ہے۔ اب روپیے کا 2000 کا نوٹ آپ کو دے، آپ سے چلر مانگ رہا ہے، تو 2000 کے نوٹ کو چلر کرانے میں آپ 1990 دیں، 10 روپیہ بٹا کے نام پر کاٹ لیں تو یہ ربا میں داخل ہے، تو یہ ربا میں داخل ہے، سود میں داخل ہے، کیونکہ روپیہ کا تبادلہ روپیے میں سے ہو رہا ہے اور ایک جانب سے زیادہ اور ایک جانب سے کمی ہو رہی ہے، یہ سود میں داخل ہے۔ تو شافعیہ کے نزدیک ثمنیت یعنی ایسی چیز جو ذریعہ تبادلہ ہو، اس کی بے، اس کی خرید و فروخت اس کے ہم جنس سے ہو تو برابر برابر ہونا لازم ہے، ورنہ ربا لازم آئے گا، سود لازم آئے گا۔ باقی چار چیزوں میں کہا کہ یہ ان سب چیزوں کا تعلق کھانے سے ہے۔ کھجور بھی کھانے کی چیز، جو بھی کھانے کی چیز، گیہوں بھی کھانے کی چیز، نمک بھی کھانے کی چیز، اور یہ انسان کی غذا ہے، غذا کے اعتبار سے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو اس لیے شافعیہ نے کہا کہ ثمنیت میں یعنی جو ذریعہ تبادلہ ہو اس میں کمی اور زیادتی، جو چیز کھائی جا رہی ہو اس میں کمی اور زیادتی، یہ سود کا باعث بنے گا۔ یعنی تو گویا کہ صرف چار ہی چیزوں میں نہیں رہ جائے گا، ہر وہ چیز جو کھائی جائے اس میں اس کے ہم جنس سے تبادلہ کسی ایک جانب سے بڑھ کر ہو، ایک جانب سے کم ہو تو یہ ربا کہلائے گا، سود کہلائے گا، ناجائز۔ مالکیہ نے کہا ثمنیت میں آسمان ہے، رہا کھانے والی چیزوں میں تو کا قوت اور ادخار کی قید لگائی کہ سامان ایسا ہو جو انسان کی غذا ہو، قوت مانے انسان کی غذا ہو،
کہ وہی کھا کر انسان زندہ رہ سکتا ہے اور قابل ادخار ہو، یعنی جمع کر کے رکھا جا سکے، مگر یہ علت بتانا محل نظر ہے، اس لیے کہ ان چار چیزوں میں ملح نمک کا تذکرہ ہے، اور نمک انسان کی غذا کے طور پر نہیں بن سکتا، انسان کی غذا نہیں بن سکتا، کیونکہ نمک اگر انسان زیادہ کھائے تو اور پیاس لگے گی، یہاں تک کہ پانی پیتے پیتے وہ مر جائے گا۔ تو نمک گرچہ کے غذا میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر مستقل غذا کی حیثیت اس کو حاصل نہیں ہے۔ اور ہمارے علم کے مطابق پہلے زمانے میں، خود ہم لوگوں کے بچپن میں نمک آتا تھا تو وہ باقی نہیں ٹھہرتا نہیں تھا، پگھل جاتا تھا، تھیلے ہم نے دیکھے وہ پگھل جایا کرتا تھا۔ تو یہ جو ادخار کی قید مالکیہ نے لگائی ہے اس کے خلاف نمک جا رہا ہے، کہ نمک تو پگھلنے والی چیز تھی اس زمانے میں۔ یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں اس کو مختلف دواؤں کے ذریعے سے روکا جا رہا ہے، پگھلنے نہیں دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں زیادہ راجح قول تو حنفیہ اور حنابلہ کا نظر آتا ہے کہ اس کے سلسلے میں حدیث بھی بعض آتی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کیل اور وزن کی۔ تمہارا تو یہ ہوا کہ سود کھانا حرام ہے۔ سود کن چیزوں میں جاری ہوگے؟ 6 چیزوں کو تو نصاً کہا، صراحت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا: سونا، چاندی، کھجور، گیہوں، جو اور نمک۔ اس پر علماء نے، جمہور علماء نے اس پر دوسری چیزوں کو بھی قیاس کیا، بخلاف ظاہریہ کے، کہ ظاہریہ کہتے ہیں کہ سود انہی 6 چیزوں میں ہی جاری ہوگا، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ تو سود کی بڑی حرمت وارد ہے، بڑی وعید وارد ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے: یا الذین یأکلون الربا لا یقومون کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون کما الذین یأکلون لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو قیامت میں وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے مگر ویسے جیسے کہ جن کسی کو چھو دے اور وہ لڑکھڑاتا ہے۔ جن کے چھونے سے جیسے انسان صحیح سے چل نہیں پاتا، لڑکھڑاتا ہے، وہ حال سود کھانے والا کو آگا۔ ذالک یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ سود کھانے والے کہتے ہیں سود کھانے میں کیا حرج ہے؟ تجارت کرتے ہو نفع کمانے کے لیے، ہم سود پر پیسہ دیتے ہیں نفع کمانے کے لیے، تو پھر فرق کیا ہے تجارت میں اور سود میں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا، تجارت کو حرام کیا، مگر ربا کو حرام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا، وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جائز عمل ہے یا ناجائز عمل ہے۔ یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر فرق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ خامخواہ کسی کو جائز ٹھہرائے اور خامخواہ کسی کو ناجائز ٹھہرائے، بات ایسی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی سے تم فرق جان لو کہ اللہ نے اس کو حرام کیا اور اس کو حلال کیا ہے۔ سود کی وعید کر کہا اللہ تعالیٰ نے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا اصول کرنا باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو تو اس پر عمل کرو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم ایسا نہیں کرتے، سود کھانا چھوڑتے نہیں، سود وصول کرنا چھوڑتے نہیں، تو اعلان کر دو اللہ سے جنگ کا۔ اللہ سے جنگ کر کے کون جیتے گا؟ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو۔ گویا کہ ایسا شخص اس قابل ہے جنگ کی جائے، اس کو زبردستی سود سے باز رکھا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم سود سے توبہ کرتے ہو تو جس کو تو نے سود پر مال دیا ہے، اپنا مال جتنا دیا ہے اتنا واپس لوگے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جتنا مال تو نے دیا ہے تم اتنا لو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو گے زیادہ اصول کر کے، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا کہ لیا ہے 20,000 کا، ایک 15,000 بس کافی ہے، 15,000 لے لو بھائی، نہیں، تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تم جتنا دیے ہو تم اتنا اصول کرو گے، اس کا حق تمہیں دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے سود کی بڑی وعید وارد ہے قرآن و سنت کے اندر۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یہی اصل محل استشارہ ہے امام بخاری کا اس حدیث کو باب میں لانے کے لیے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ،
یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کہ جیسا کہ آیت بتا رہی ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیم کا مال ظلماً کھاتا ہے وہ گویا اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ تو کیا یتیم کے مال سے دور ہی رہا جائے، اس کی تجارت الگ ہی رکھی جائے، اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے؟ نہیں، یعنی کچھ لوگوں نے جب یہ وعید سنی کہ یتیم کا مال الگ کر دیا، اپنے مال کے ساتھ ملانے میں وہ حرج محسوس کرنے لگے، تو پھر آیت نازل ہوئی کہ تمہیں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس حد سے بڑھ کر، طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا، تو نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ یتیموں کے مال کے بارے میں تمہیں سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے ان کے لیے اصلاح، ان کے منفعت کے لیے، اس کے فائدے کے لیے کام کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر تجارت کرتے ہو تو تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے نفع کے لیے کام، ان کے فائدے کے لیے کام کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اور کون اس کے مال کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم سامنے رکھ کر کے اس کے مال کو فائدے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر تمہاری نیت کھانے کی ہے تو ناجائز، اور اگر ان کے فائدہ پہنچانے کی ہے تو جائز۔ اس کے بعد ذکر کیا وَالتَّوَلِّ یوم الزحف، التولی یوم الزحف، کہ جب دشمن سے ملاقات ہو، دشمن کا دباؤ بڑھ رہا ہو، ان کی طاقت زیادہ نظر آ رہی ہو، ایسے وقت میں میدان چھوڑ کر بھاگنا یہ بہت بڑا جرم، ایسے وقت میں میدان چھوڑ کر بھاگنا یہ بہت بڑا جرم، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، جب تمہاری ملاقات دشمن کی کسی جماعت سے ہو جائے، فَاثْبُتُوا، تو ڈٹ کر مقابلہ کرو، تو ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ دوسری آیت میں کہا وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، جب تمہاری ملاقات کافروں سے ہو اور کافروں کا دباؤ شدید ہو، فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، تو ایسے وقت میں بھی تم پیٹ پھیر کر کے بھاگو مت۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ جو شخص ایسے وقت میں پیٹ پھیر کر بھاگے گا، سوائے اس کے کہ وہ بھاگ کر کے پھر سے لوگوں کو جمع کر کے لڑنا چاہتا ہو، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یا ایسی مسلم جماعت کے پاس جا رہا ہو جہاں پر قوت زیادہ ہے، وہاں پر جانے کے لیے اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے، بھاگنا نہیں، جگہ تبدیل کر رہا ہے، تو کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو سرے سے بھاگنا چاہ رہا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی وعید ہے، فقط باء بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کا وہ موجب ہوگا، اللہ کا غضب ایسے لوگوں پر نازل ہوگا، وماؤ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو اس طریقے سے جب دشمنوں سے سامنا ہو اور شدید دباؤ ہو، جان خطرے میں ہو، پھر بھی تم چونکہ اللہ کی راہ میں نکلے ہو، اگر مرو گے تو شہید ہوگے، اس لیے جان کی پرواہ کیے بغیر ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا۔ اس کے بعد ساتویں چیز جو بتائی جا رہی ہے قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک باز مومن غافل عورت کو، غافل یعنی جن کی برائی کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، ایسی عورت کو زنا سے متہم کرنا، تو کسی پاک باز عورت کو زنا سے متہم کرنا بہت بڑا جرم۔ کتنا بڑا جرم کا قذف، والذین یرمون المحصنات، والذین یرمون المحصنات کیا ہے بھائی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو پاک باز عورت کو زنا سے متہم کرے اور گواہ نہ پیش کر سکے تو اسے 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو۔ تو پاک باز عورت کو متہم کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ دوسرے جتنے جرائم ہیں ان کے ثبوت میں 2 گواہ کافی ہیں، حتیٰ کہ قتل کا معاملہ
اس میں بھی 2 گواہ کافی ہے، مگر زنا کے معاملے میں زنا سے متہم کرنا کسی کو کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ یہاں 4 گواہ کی ضرورت ہے، 4 گواہ کی شرط رکھی گئی ہے۔ کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شبہا، کہ جو پاک باز عورت کو زنا سے متہم کرتا ہے اور 4 گواہ لے کر نہیں آتا ہے، تو زنا سے متہم کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ اگر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے تو فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے اس کو لگاؤ، 80 کوڑے اس کے لگاؤ۔ اچھا، تو پاک باز عورت کو زنا سے متہم کرنے پر 4 گواہ پیش ہونے ہیں، ورنہ 80 کوڑے۔ کس کو؟ سب کے لیے حکم عام ہے کیا؟ سب کے لیے حکم عام ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ شوہر مستثنا ہے۔ شوہر کا کیا حکم ہے؟ شوہر بھی عام حکم میں داخل ہے اس وقت جب کہ وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے اور اس سے لعان کرنے کے لیے کہا جائے اور وہ لعان سے انکار کرے، تو وہ بھی عام حکم میں داخل ہے، وہ بھی عام حکم میں داخل، یعنی اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اگر شوہر لعان کے لیے تیار ہو تو پھر حد قذف نہیں لگائی جائے گی، وہ بچ جائے گا۔ شوہر کو حد سے، سزا سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت بتائی جا رہی ہے قرآن کریم میں، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، کہ وہ لوگ جو اپنی بیوی کو زنا سے متہم کرتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں سوائے ان کے، بس انہوں نے دیکھا ہے اور کسی کو نہیں دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا ہے، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان سے گواہی لی جائے گی 4 بار کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے فلاں کے ساتھ، انہ لمن الصادقین، میں ایسا دعویٰ کرنے میں سچا ہوں۔ تو 4 بار وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں جو میں نے دیکھا ہے وہ کہنے میں۔ اس کے بعد 5ویں بار کہے گا والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ من الکاذبین، 5ویں بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو۔ اس کے ساتھ 4 بار گواہی دینے کے بعد اب عورت سے کہا جائے گا کہ تم اسی طرح سے قسم کھاؤ، تم اسی طریقے سے قسم کھاؤ، تو عورت بھی قسم کھائے گی۔ کہا وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، عورت قسم اس انداز میں کھائے گی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ شوہر جو ہم کو جس زنا سے ہم کو متہم کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ شوہر مجھ کو زنا سے متہم کرنے میں جھوٹا ہے، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، 4 بار ایسا کہے گی۔ 5ویں بار کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، 5ویں بار کہے گی کہ اگر میرا شوہر مجھ کو زنا سے متہم کرنے میں سچا ہے تو اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہوا۔ اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ دونوں اگر لعان کرتے ہیں تو اس سے نہ شوہر کو حد قذف لگائی جائے گی اور نہ بیوی کو حد زنا۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک انکار کرے، شوہر لعان کرنے سے انکار ہے تو اسے حد قذف، بیوی لعان کرنے سے انکار کرے تو اس کو حد زنا لازم ہوگی۔ تو یہ قذف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات کے سلسلے میں کہ کسی مومن غافل عورت کو، پاک باز عورت کو زنا سے متہم کرنا، یہ بھی 7 کبائر میں سے ہے۔ باقی فوائد انشاءاللہ آگے ہیں۔